آج ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک کا دن اور شب معراج کی بڑی رات یہ ایک ساتھ آئے ہیں، اور جس سال ایسا ہوتا ہے پھر اس سال انا اعطیناک الکوثر کا جو شخص بھی عمل کرتا ہے اس کو رات کی بھی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں اور جمعہ کے دن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ آج کے دن اور رات کا سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کے گھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں تو وہ لوگ آج اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے اور ایک ہی دن اور ایک ہی رات میں تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کرنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی۔ اور جس گھر میں آج یہ صورت یہ عمل پڑھا جائے گا تمام گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، اس لیے یہ قسمت والوں کو عمل نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ دن اور رات عام دنوں کی طرح سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع صدیوں بعد بنتا ہے کہ 26 رجب ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رات شب معراج کی بڑی رات ہو۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ عمل بڑا مختصر ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے تو لوگ پورا سال اس عمل کو پڑھتے رہیں، لیکن صرف ایک بار آج کے دن آج کی رات میں اس عمل کو پڑھنا یہ اتنا مبارک ثابت ہوگا کہ جتنی بھی تمہاری رکی ہوئی دعائیں ہیں، جتنی بھی تمہاری حاجتیں ہیں جو زندگی بھر پوری نہیں ہو سکی، ایک ہی دن اور رات کے اندر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بے اولاد بھی اس عمل کو کریں، بے روزگار بھی اس عمل کو کریں، ہر کوئی اس عمل کو کرے۔ اس عمل کی ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک حصہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ رزق کی پریشانی جس شخص کو ہے نا وہی جانتا ہے، اور یہ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ کہتے ہیں فوری حاجت اور فوری مشکل کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور سب سے طاقتور ہے۔ کہتے ہیں بند قسمت کے تالے کھولنے کے لیے اس عمل کو صرف ایک بار کر لیا جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی تعداد بھی بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں جو اسماء مبارکہ اور جو صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس دن اور رات کی بڑی اہم صورتیں اور اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اہم تسبیحات ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل سے ایک تو رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر کوئی مقروض ہے تو فوری قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر پر بند کاروبار میں اتنی برکت آتی ہے کہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، چوتھے نمبر پر دلی سکون ملتا ہے اور تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، پانچویں نمبر پر ہر دعا کی قبولیت شروع ہو جاتی۔ کہتے ہیں اس عمل کو پڑھنے والا بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا کو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیے گا، کیونکہ اس کے اندر جو سورہ مبارکہ ہے نا، سورۃ کوثر جس کو کہتے ہیں، یہ سورت انتہائی شان اور عظمت والی ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے تو اس سے فوری طور پر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، اور کیونکہ اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا خزانہ ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کی ترتیب ذرا سنیے گا، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو وہ تاثیر وہ طاقت نصیب ہوتی ہے جو عام عمل سے تاثیر اور طاقت نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ اب ذرا سنیے گا اس عمل کی تفصیل، جیسے جیسے بتاتا جاؤں، جو تعداد بتاتے جائیں اسی کے مطابق پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کامیابی میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے ذرا مشاہدہ کرنا ہے اور اس عمل کو ترتیب کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی جو تسبیح ہے اس تسبیح کو آپ نے پڑھتے ہوئے تعوذ اور تسمیہ شروع میں ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد جو بھی حاجت جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ شروع میں آپ نے اس کی نیت کر لینی، جیسے ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے اپنے اس مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ضروری ہے۔ اکثر لوگ جب اعمال کے اندر وظائف کے اندر پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو نیت
نیت کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو نیت میں آپ نے کم از کم اتنی بلند آواز سے نیت کرنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یعنی کہ آپ اس طرح آواز میں کہیں کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما، یا میں مقروض ہوں قرضے سے، یا میں بے اولاد ہوں اولاد، یا میری شادی نہیں ہو رہی تو شادی کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے تعوذ اور تسمیہ ایک ایک بار پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے عمل کا آغاز اس سے کریں گے تو اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ اکثر یہ تھے قرآن کریم کی عظیم آیہ مقدسہ ہے اور بابرکت آیہ مقدسہ ہے۔ کہتے ہیں ماں سوائے ایک سورت کے، سورت توبہ کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر سورت کا اس سے آغاز کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی، شفقت کا اعلان ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک کام اور جائز کام کی ابتدا اسی سے کی جائے تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں۔ اس کے روحانی فائدے ہیں، اس کے جسمانی بھی فائدے ہیں۔ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مصیبتیں اور آزمائش ختم ہو جاتی ہے، نظر بد، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو عمل کے دوران شیطانی خیالات آتے ہیں اللہ پاک اس سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو پہلی تسبیح جو میں نے دوستو آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس تسبیح کی تعداد ہے 70 بار۔ کہتے ہیں 70 حاجتیں بھی ہونا تو آج کے دن اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے وہ 70 حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں، اگر 70 حاجتیں ہوں تو وہ 70 کی 70 پوری ہو جائیں، تو وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی یہ عمل تو اتنا پر تاثیر اور طاقتور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر دوست، احباب، بھائی بہن، رشتہ دار کو یہ عمل کروائیں تاکہ ہر بھائی بہن کا فائدہ ہو۔ اس لیے اور کوئی کام کر سکیں آج کے دن اور آج کی رات میں کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کہتے ہیں اگر زندگی قسمت میں بدبختی ہو، اللہ پاک اس کو بھی مٹا کر اس بندے کا نام نیک بختوں میں کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام نیک بختوں میں ہو جائے تو پھر اس عمل کو کیجئے گا۔ اب جو پہلی تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک جامع اور مؤثر دعا ہے، اور کہتے ہیں اسلام ہمیں اس کی نہایت زیادہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بار بار احادیث مبارکہ میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ کیا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ہم جب اپنے گناہوں سے رب کائنات کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہیں ماہ رجب کے مہینے میں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے حبیب کا مہینہ، اور جو ہے وہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، آقا علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نا، آقا علیہ السلام اس تعداد کے برابر ان کلمات کو روزانہ پڑھتے تھے، جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین الفاظ ہیں۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے جب کوئی بندہ اتنے سے الفاظ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی، صرف اتنے سے ربی تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ربی یہ وہ اسم مبارک اے میرے رب، اس کے بارے میں امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رب کو اس طرح پکارتا ہے، رب فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے۔ تو اس لیے بندہ پھر جو مانگتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لے، کیونکہ اس سے دل پاک ہو جاتا ہے، روح کو تازگی بھی ملتی ہے۔ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی سختی اس کے ذریعے ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں 2 لفظ ہیں، ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تعداد کو مکمل کریں گے۔ استغفر اللہ ربی ایک مرتبہ، استغفر اللہ ربی 2 مرتبہ۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے جائیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں کی معافی دے دیتا ہے۔ آج اس کی رحمت جوش میں ہے، آج وہ فرماتا ہے مانگ لو، آج مانگنے کا دن ہے، اور رزق اور برکت کا ذریعہ یہی طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے مختلف واقعات
واقعات بھی بتائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مختلف لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا میں بہت غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، آپ نے اس کو یہ تسبیح بتائی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں، آپ نے اس کو یہ تسبیح بتائی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی، آپ نے اس کو یہ تسبیح بتائی۔ چوتھا آیا، اس نے کہا سخت پریشان ہوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، آپ نے اس کو یہی تسبیح بتائی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا اب ہر مسئلے کا حل ایک ہی عمل کے اندر بتاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک آیہ مقدسہ ان کے سامنے ذکر کی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم اس کو پڑھو تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ اس لیے یہ ماہ رجب کا مہینہ شب معراج کی رات جب حضور علیہ السلام نے زمین سے آسمان کا سفر کیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستوں اگر بلندیاں چاہتے ہو نا تو پھر اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اس کو بلندیاں ملی ہیں، اور ایسا جیسے میں نے کہا ہے کہ صدیوں بعد اس طرح موقع ملتا ہے تو آج لوگ پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں، ان راتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے قسمت والوں کو یہ بات نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یہ بات ذرا سنیے گا، یہ بڑی اہم ہے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، جب وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 111 مرتبہ، مختلف ترتیب ہوگی، مختلف تعداد ہوگی، تو تعداد کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، ترتیب کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جو چیز پہلے بتائی جائے پہلے پڑھنی، اول آخر آپ نے، یعنی جب آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد آج 10 بار ہے۔ 10 بار شروع میں پڑھیں گے، 10 بار ہی آپ آخر میں پڑھیں گے، درمیان میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو پہلی تسبیح جو میں نے 70 بار بتائی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس کے بعد والی تسبیح ہے 111 بار۔ دوسری تسبیح بھی ذرا سن لیں وہ کون سی ہے، اس کے ذریعے تو فوراً رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، رب کا فضل برسنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے دوسری تسبیح جب آپ نے پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے خالص نیت رزق کی رکھنی ہے، دولت کی رکھنی ہے، جو آپ کو حاجت ہے، جو آپ کو چاہیے آپ نے مکمل اسی کا تصور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، کیونکہ ماہ رجب یہ عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے یہ خاص مہینہ ہے، اس کی خاص عبادت ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو خاص عبادت کر کے خاص انعامات وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں شوق ہوتا ہے، جن کے دل میں لگن ہوتی ہے، جن کو چاہت ہوتی ہے، جن کو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے تو ہر قسم کے حسد سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں گویا یہ جو اب تسبیح بتانے لگا ہوں یہ دولت کی کنجی ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جو اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعامات عطا فرماتا ہے جو اس کو عام عمل سے، عام تسبیح سے نہیں ملتے۔ اس لیے یہ ہم بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اور جس کو ہو سکے آپ اس عمل کی تلقین کریں، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل فوری طور پر اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ اب جو یہ اس میں مبارک ہے نا، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ اس میں یہی تسبیح ہمیں سکھا رہی ہے، اور یہ ہمیں محنت ضروری ہے مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ حرام رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، وقتی طور پہ تو لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا رزق کم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اور آج شب معراج کی رات ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، یا مالی پریشانیاں ہوں، یا رزق یا ایسا کوئی مسئلہ ہو، تو اس وقت بندہ کیا کرے، بس اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پڑھنے سے دل کو سکون بھی نصیب ہوتا ہے، رزق کی فکر کم ہو جاتی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے
اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اس کی برکت سے اس کے مقدر کا لکھا ہوا اسے ملنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح دن بدن اس پر عروج آتا ہے، اس کا زوال ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تحقیق کر کے یہ بتایا ہے، فرماتے ہیں بندے کے دل میں توکل پیدا کرتا ہے جب بندہ اس طرح رب کو پکارتا ہے، جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کو پھر مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے یہ اسم مبارک ہے، یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاق۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں یا رزاقو یا رزاق، اس طرح 2 مرتبہ ہو گیا یا رزاقو یا رزاق، تو اس ترتیب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا رزاقو 1 مرتبہ یا رزاقو 2 مرتبہ یا رزاقو 3 مرتبہ۔ تو دوسری ترتیب بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، دونوں میں سے جو جس کو آسان ہو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، لیکن پڑھنا اس کو آپ نے تعداد کے برابر ہے، تو آپ کو جو تعداد بتائیے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو تسبیح دیکھیں 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ چاروں سمتوں سے مجھے رزق آئے، ہر طرف سے مجھے دولت کی بہار آئے، ہر طرف سے رزق میں اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آئے، اور میرا گھر مال و دولت سے بھر جائے، تو آج اس کو پڑھے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بارے میں، اب اس کا معنی کیا ہے، بے حساب رزق عطا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہوتا، صحت، سکون، اولاد، عزت، ایمان بھی رزق ہی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الذاریات میں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہی چیزیں سکھا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اب جب آپ اس عمل کو آج کے دن پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، یہ عمل آج دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ آج کا دن اور رات آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس لیے اس دن اور رات میں عبادت کرنا اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس رات کو اس طرح گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو 100 راتیں یعنی 100 سال کی راتیں جاگنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ آگے اس 27 رجب کا روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی ہفتے کے دن کا کل کا کوئی روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں اس طرح جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی اور کتنے انعامات اس بندے کو ملیں گے۔ اس لیے اب اس کے بعد تیسرے نمبر 4 طرح کی تسبیحات میں آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب یہ جو سورت ہے یہ کوئی عام سورت نہیں ہے، اس سورت کی اپنی فضیلت ہے، اور اس رات میں یہ اس کا پڑھنا بڑا اہم اور بڑا مبارک ثابت ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کی ذرا ترتیب سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب ہم کسی صورت کو ملاتے ہیں تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حقیقت میں جو اعمال ہوتے ہیں، جو وظائف ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کو کوئی بندہ راضی کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے پھر بندہ جس چیز کا اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک وہی سب کچھ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اب جو سورت بتانے لگا ہوں نا، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت بڑی نعمت عطا کی اور اس کا اعلان فرمایا۔ اس لیے یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز قائم کریں۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو عمل آپ نے کرنا ہے صدق کے دل سے، آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ رات اور دن اللہ کو راضی کرنے، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے سمجھیں
بہت بڑا خزانہ ہاتھ میں ہے، اس لیے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہے۔ اس کی پڑھنے کی برکت سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ دیکھنے میں بالکل مختصر کی، کیونکہ رجب یہ ایک عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے 12 جو مہینے ہیں نا اسلامی، ان 12 مہینوں میں اس مہینے کی خاص مقام اور ایک خاص فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں عظیم معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، اور اس میں ایمان کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کی قرب کا درس ملتا ہے کہ معراج کی مخصوص تاریخ جو ہے وہ آپ کو میں نے عرض کی ہے 27 آج کی رات جو ہے یہ شب معراج کی رات ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس میں نیکیوں کی تیاری جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شبان پانی دینے کا، رمضان فصل کاٹنے کا۔ تو جو بندہ اس میں اس رات میں بنیاد رکھ لے گا نا، اللہ پاک اس پر کرم فرمائے گا اور آگے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ ماہ رجب سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ تو پہلے ہم نے وہی تسبیحات پڑھی ہیں جس کے ذریعے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور جمعہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس دن میں جس قدر زیادہ ہو سکے تو یہ، کیونکہ یہ سب ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جمعے کی فضیلت کے حوالے سے یہی بات کہنا کافی ہے کہ اس دن آدم کی پیدائش ہوئی ہے، اس دن جنت میں داخل کیے گئے، اس دن قیامت ہوگی، اور یہی دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اب جو سورت میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور 21 بار آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ تعداد بھی مختصر سی ہے اور اس کو آپ نے جب پڑھ لینا ہے، عمل مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت بتاؤں گا، جب یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوشش کریں آج رات میں ہلکی سی خوشبو وجود پر لگا لیں، جیسی بھی آپ کے گھر میں آپ کے پاس ہو، پاک صاف کپڑے پہنیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھیں اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوگا، اس لیے کہ آج کا دن سب سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، رات عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اس لیے آپ نے جو سورت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جس کی میں نے تعداد بتائی، اس کو سورت کوثر کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کے بعد جو اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کی زندگی پر وہ اثر کرے گی، وہ آپ کو چین اور سکون دے گی جس کی ہر شخص کو تلاش ہوتی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی توحید کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی یہ نہایت عظیم سورت ہے، یہ اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کا شان نزول بھی کچھ اس طرح ہے کہ جب کفار نے مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا اپنے رب کا نسب بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ کیا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو پڑھنا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بارگاہ میں ایک صحابی آئے نا، ان کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ وہ سورت ہے جو انسان کو لیے راستہ بناتی ہے جنت کا بھی، دنیا میں بھی اس کی زندگی جنت ہو جاتی ہے، اس لیے کامیابی کیونکہ اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 10 بار۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم
دم کر کے وجود پہ پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے اور ہماری شب معراج کی رات کی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اب اس صورت کی تعداد سن لیں، کیونکہ یہ بیماریوں سے شفا دلاتی ہے، قبر اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کہ خالص، تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں اس صورت کو۔ تو آپ نے پڑھنا صرف 21 بار ہے، لیکن اس کی برکتیں آپ کو دیکھنا کس قدر ملیں گی۔ والسلام علیکم۔